لائن پر موجود ہیں سندھ کے ماہناز خطیب حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ارشاد حسین شاہ نقوی صاحب۔ قبلہ محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ پاکستان سے لائن پر موجود ہیں استاد العلماء حجت الاسلام والمسلمین قبلہ سید ارشاد حسین شاہ نقوی صاحب، جن کا موضوع ہے ہر زمانے میں حجت خدا کی ضرورت کیوں ہے۔ اعوذ باللہ من جی الشیطان بالکل آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے قبلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی اہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، قل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ جیسا کہ سوالات جو کیے گئے وہ واضح ہے کہ اس پہ بحث کی جائے گی۔ اس سوالات کو ہم اس طرح پھر موڑتے ہیں کہ خداوند عالم نے سب سے پہلے ہادیوں کو کیوں خلق کیا اور دوسری مخلوق کو کیوں خلق کیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے۔ تو عرفان میں قاعدہ ہے، قاعدہ امکان اشرف، اس کی تفصیل تھوڑی سمجھ جائے تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک اعلیٰ ہوتا ہے، ایک ادنا ہوتا ہے، ایک اکمل ہوتا ہے، دوسرا ناقص ہوتا ہے، ایک اشرف ہوتا ہے، دوسرا خصیص ہوتا ہے، ایک جو ہے افضل ہوتا ہے، دوسرا مفضول ہوتا ہے۔ تو یہ قاعدہ اس طرح ہے کہ خداوند عالم جب اپنا فیض جاری کرنا چاہتا ہے تو پہلے افضل کو دیتا ہے، پھر مفضول کو پہنچتا ہے، پہلے اعلیٰ کو دیتا ہے، پھر ادنا تک پہنچتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس قاعدے کے تحت خداوند عالم نے سب سے پہلے اس مخلوق کو پیدا کیا جو عالم میں سب سے افضل، اشرف، اعلیٰ اور اکمل تھے، وہ ہے نور محمد آل محمد۔ لہذا خداوند عالم نے ان کو پہلے اس لیے پیدا کیا، اگر پہلے جاہلوں کو پیدا کرتا، عام مخلوق کو پیدا کرتا، تو جو زمانہ بیچ میں آتا تو لوگ قیامت کے دن یہ بہانہ بناتے کہ ہمارے پاس ہادی نہیں تھا۔ لہذا خداوند عالم نے ہادی کو پہلے بنایا ہے اور تاکہ یہ بہانہ نہ رہے۔ جس کی مثالیں ہیں دنیا میں، یہ اعلیٰ کو پہلے دیتا ہے، جیسے پانی پہلے دریا میں آتا ہے پھر ہم تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح خوشبو پہلے پھول میں ہوتی ہے، پھر عطر میں آتی ہے، پھر ہم تک آتی ہے۔ اسی طرح پہلے علم استاد کو ملتا ہے، پھر شاگرد تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہدایت پہلے ہادی کو ملتی ہے، پھر اس کے بعد ہدایت لینے والے کو پہنچتی ہے۔ اسی طرح کائنات میں یہ نظام ہے۔ تو خداوند عالم نے سب سے پہلے جو مخلوق بنائی وہ خزانے قدرت میں ان سے بے اعلیٰ افضل کوئی نہیں تھا، وہ اس لیے فرماتے ہیں لولا لما خلق الافلاق، اگر تجھے پیدا کرتا ہے تو کائنات میں کوئی چیز پیدا کرتا۔ تو یہ سلسلہ اول سے لے کر آخر تک آیا اور سید الانبیاء تک یہ اعلیٰ موجود تھے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ سید الانبیاء سے چلا اور چلتے چلتے امام حسن علیہ السلام تک پہنچا۔ تو 255 میں امام زمانہ کی ولادت ہو چکی تھی۔ یہ ہمارے یہاں تو اتفاقی ہے، البتہ اہل سنت کے ابھی 40 محدثین اور عرفاء نے اس کو نقل کیا ہے کہ اس وادی دوران کی ولادت ہو چکی ہے۔ اب بحث اس کی ہے کہ اس زمانے میں اگر کوئی ہادی نہیں ہے تو اس کے لیے یہ سوال اٹھتا ہے کہ نبی فرماتے ہیں ممات ولم یعرف امام زمانی ما تمیت الجاہلیہ، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اگر زمانے کا ہادی اور امام نہ ہو اور آدمی مر جائے تو وہ جہالت کی موت کرے۔ اس کو ہمارے یہاں تو سسٹم موجود ہے کہ مہدی علیہ السلام موجود ہے، وہ لوگ غیب میں ہے، ہمارا ہادی ہے، ہم اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ جو بھی ہمارے میں سے ہم سے مرتا ہے وہ اپنی معرفت لے کے مرتا ہے، امام کو پہچان کے مرتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو امام زمانہ کے قائل نہیں ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے بعد اگر ائمہ کی ہدایت کے قائل ہیں، ان کو ہادی دور مانتے ہیں، تو امام حسن علیہ السلام کے بعد 260 ہجری میں مولا کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد اگر ہادی دوران نہیں ہے تو یہ مرنے والا
مار لے اس وقت تک کس کی مارفت لے کے مریں گے، تو دو حال سے مسئلہ خالی نہیں ہے، یا تو یہ مانے کہ مرنے والے جاہل مرے اور دین اسلام سے خارج ہو کر مرے، یا مان لے کہ مادی دوران موجود ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے امام کا کیا فائدہ جو نظر نہیں آتا۔ تو اس میں بھی اگر بات کی جائے تو بہت سی دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جو ہیں مگر نظر نہیں آتی۔ خدا ہے نظر نہیں آتا، جنت ہے نظر نہیں آتی، جہنم ہے نظر نہیں آتا، فرشتے ہیں نظر نہیں آتے، اسی طرح خوشبو ہے نظر نہیں آتی، اور بدبو ہے نظر نہیں آتی، نفس ہے نظر نہیں آتا، روح ہے نظر نہیں آتی، ہمارے آب و اجداد تھے وہ نظر نہیں آتے، سید الانبیاء اس وقت ہیں سب کہتے ہیں مگر نظر نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دیکھنے کو ضرور سمجھیں تو پھر اتنی چیزوں کا انکار لازم آتا ہے، مگر ماننے والے غائب شیطان کو مانتے ہیں کہ وہ ہے اور حاجی کا انکار کرتے ہیں، تو وہ اپنا اپنا نصیب ہے، جس کا ہوتا ہے اس کو مانتا ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال یہ کہ اگر خداوند عالم کے قانون کے مطابق یہ فیض جاری تھا تو اس وقت بھی فیض جاری ہے نہیں؟ اگر آسمان ہے، زمینیں ہیں، اور سورج ہے، طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اور موسم تبدیل ہوتی ہیں، باران ہوتی ہیں، رزق آتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کا مطلب کوئی ہے ایسا جس کے صدقے میں کائنات کو فیض مل رہا ہے؟ اور اگر یہ فیض کا منبع اور یہ وجود اعلیٰ اگر نہ ہو تو اسی وجہ سے روایت جو ہے لولا الحجہ لساقط الارض باہلھا، اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین اپنے اہل کے ساتھ تباہ ہو جائے۔ زمین کا باقی ہونا، باقی رہنا اور وجود اس کا، یہ ساری چیزیں دلیل ہیں کہ وہ اعلیٰ ہے، مگر اس کو دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آدمی ایک اندھا ہے، اگر وہ کہے کہ میں سورج کو دیکھوں تو کبھی نہیں دیکھ سکتا، تو اس اندھے کا علاج جو ہے نا روایات نہیں ہے، احادیث نہیں ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے، اس کا سر ننگا کر کے نیچے پاؤں ننگے کر کے ریت پہ کھڑا کیا جائے تو 15-20 منٹ کے بعد دھوپ کی تپش کی وجہ سے یہ کہے گا، اب سے پوچھا جائے گا سورج ہے ہے، کیونکہ اندھے کا یہی علاج ہے۔ اب وہ جو اندھے نہیں مانتے اس کا علاج ہی ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام کے زمانے میں غدیر کے میدان میں یہ حاجیوں کو کھڑا کر کے، تو کچھ ایسے لوگ تھے جن کو مولا علی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، دھوپ پہ کھڑا کر کے 2-2.5 گھنٹے کا خطبہ پڑھا، اور جو کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو ان لوگوں نے بھی مانا تھا جن کو مدینے میں مولا امیر علی علیہ السلام سمجھ نہیں آتے تھے، اور یہ کہا لوگ اگر کہتا کہ تو ہمارا ہی مولا ہے، ہر ایک کا مولا ہے، اور مرد کا ہی مولا ہے، عورت کو بھی مولا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس دھوپ کا اثر ہے۔ تو دھوپ جو ہے وہ انسان کو سمجھاتی ہے، لہذا سورج کا ہونا ضروری ہے، سورج کا دیکھنا ضروری نہیں، لہذا وہ اعلیٰ کا وجود جو ہے وہ موجود ہے، اس وجہ سے ہمارا یہ فیض جاری ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ فیض بند ہوتا ہے۔ باقی رہ گیا یہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں نبی علیہ السلام مکے میں تھے تو مدینے میں نظر نہیں آ رہے تھے، مدینے میں تھے تو انسان نظر نہیں آ رہے تھے، تو یہ علاقے جن میں نظر نہیں آ رہے تھے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایسے نبی کیا ضرورت ہے جو نظر نہیں آتا، لہٰذا ہادی کا ہونا ضروری ہے، ہادی کا دیکھنا ضروری نہیں، لہٰذا مادی دوران ہے وہ الحمدللہ ہے، ہمارا ان سے رابطہ ہونا چاہیے۔ اس کا رابطہ یہ ہے کہ جیسے روایات میں آتا ہے، صدقہ دیں تو امام پر عنوان دیں، کوئی نئے کام کریں تو امام کو شامل کریں، کوئی زیارت کریں، عمرہ کریں تو اس کو شامل کریں، اور سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان سلام کرے، وہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، لہذا ہم جب بھی اچھا کام کرنا چاہیں، نئے کام کرنا چاہیں تو فوراً السلام علیکم یا صاحب الزمان، تو فوراً امام علیہ السلام کا جواب آئے گا، اور یہ امام کے جواب کے جیسے ہم محتاج ہیں
امام ہمارے سلام کی محتاج نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی ایک فضل لینے کا طریقہ ہے۔ لہٰذا انسان ہمیشہ امام سے مربوط رہے، ان سے رابطے میں رہے۔ باقی رہ گیا یہ کہ انتظار کرنا چاہیے، جیسے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، قول اگر حبیب کہہ دو انما الغیب للہ، غیب جو ہے باتی میرے پاس ہے، فانتظروا تم انتظار کرو میں بھی انتظار کروں گا، انی معکم من المنتظرین۔ لہذا غیبت کے زمانے میں ہمیں انتظار کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا جب آئیں گے تو یہ انتظار جو ہے دو قسموں کا ہے، ایک ادنا اعلیٰ کا انتظار کرتا ہے اور کبھی اعلیٰ ادنا کا انتظار کرتا ہے۔ جب اعلیٰ ادنا کا انتظار کرے تو اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ جس طرح بھی کرے۔ جب ادنا اعلیٰ کا انتظار کرتا ہے تو جب سے یہ کہا جائے کہ میں آ رہا ہوں تو اس دن سے وہ انتظار ہوگا، پہلے مرحلے سے جب تک وہ آئیں۔ لہذا انتظار کی گھر میں ہمیں گزارنا چاہیے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ جو چھوٹا بڑے کا انتظار کرتا ہے تو وہ کام انجام نہیں دیتا جو بڑے کو پسند ہو۔ لہذا یہ جو انتظار ہے اور یہ غیبت کا جو زمانہ معین نہیں ہے، جس کا بھی اثر یہ ہے، اگر زمانہ معین ہوتا کہ 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد امام آئیں گے تو وہ آخری دن ہم شریف بن جاتے، مگر یہ غیبت کو خدا نے ظہور کو غیب رکھا ہے، اس کو معین نہیں کیا۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر واقعا ہم نے اس کے منتظر ہیں تو ہو سکتا ہے اب آ جائیں، اب آ جائیں، اب آ جائیں۔ تو اس انتظار کی وجہ سے بہت سے لوگ وہ کام انجام نہیں دیں گے، وہاں نہیں جائیں گے جہاں امام راضی نہ ہوں۔ خداوند عالم ہمیں ان فیوزات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام زمانہ کو جو ظہور فرمائے۔ اور اس زمانے میں بہت ضرورت ہے، سب ظالم زمانہ ہے، لہذا دعا ہے کہ خدا عالم اپنے ہاتھی کو جلدی بھیجے تاکہ زمین عدل و انصاف سے بن سکے۔ اور ہماری دعا ہے کہ ہم امام کے صحیح معنی میں منتظر رہیں اور وہ تو اعمال انجام دے جس سے ہادی برق جو ہے خوش ہو، اور ہمارے لیے دعا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم نہایت ممنون و مشکور ہیں سماعت سید ارشاد حسن شاہ نقوی صاحب جان کے، اور وہ ابھی ہم سے گفتگو فرما رہے تھے، اور ان کا موضوع تھا کہ ہر زمانے میں حجت خدا کی ضرورت۔ اس میں صاحب سے بہت استفادہ کیا جس میں وہ دلہ پیش کر رہے تھے، اور یقیناً جس طرح ایک فرمان ہے جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب قیامت کا دن ہوگا تو یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو